نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے قصاص، مقتولوں میں آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، عورت کے بدلے میں۔ پس جس شخص کو اس کے بھائی کی جانب سے کچھ معافی دی جائے تو اتباع کرنی ہے دستور کی اور ادا کرنا ہے اس کو احسان کے ساتھ۔ یہ حکم آسانی ہے تمہارے رب کی جانب سے اور اس کی مہربانی ہے۔ پس جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، اے عقل والوں، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ پاؤ۔ انتظامی امور جو سورت کے دوسرے حصے میں بیان کیے جانے ہیں، یہ ان میں سے پہلا مضمون ہے، وہ ہے قصاص کا، کہ اگر کسی نے قتل کر دیا ناجائز طور پر، بعض قتل تو جائز ہوتے ہیں نا، میدان جنگ میں ہیں، کوئی کافر مارا گیا، اس طرح زانی کو سنسار کرنا، کسی نے قتل کیا ہے بدلے میں قتل کرنا، تو ناجائز کسی کو قتل کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں قصاص ہے۔ قصاص کا لفظی معنی ہوتا ہے مماثلت، کہ اس کو بھی اسی طرح ہی قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے خطاب فرمایا ہے کہ یہ حکم ایمان والوں کو ہے، اور ایمان والوں میں سے بھی جو صاحب اقتدار و حکومت ہے، حکومت والوں کو ہے اصل میں۔ اس لیے کہ بظاہر جو آدمی قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، وہ ایک خاندان کا فرد ہے، نقصان تو ان کا نظر آ رہا ہے۔ کسی کا باپ گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا بیٹا گیا، ہے تو ان کے قریب ہے، لیکن فرمایا کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ نقصان سارے اسلامی معاشرے کا ہے، سارے اسلامی معاشرے کا ہے۔ اس لیے کہ سارے کے سارے جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، اور جسم کا کوئی ایک عضو کٹ جائے تو نقصان پورے جسم کا ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ کی ایک انگلی کٹی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ کا نقصان ہوا یا بازو کا نقصان ہوا،
وہ نقصان پورے جسم کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی ایک انسان قتل ہوتا ہے تو نقصان صرف اس خاندان کا نہیں ہوتا، بلکہ پورے اسلامی معاشرے کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر سارے انسانوں کو ایک عمارت سے تعبیر کیا جائے اور تشبیہ دی جائے تو ہر انسان اس کی ایک اینٹ ہے۔ ان سب کو اگر ایک درخت شمار کیا جائے، ہر انسان ایک شاخ ہے اور ایک تنا ہے۔ نقصان سب کا ہوگا، اور بلکہ قرآن مجید کی آیات تو یہ بتلاتی ہیں کہ بات صرف مسلمانوں تک نہیں، کسی انسان کا قتل کر دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جس طرح کہ کسی مسلمان کو قتل کر دینا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر وجہ کے کسی نفس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے یہاں پر ایمان والے کی بات نہیں فرمائی کہ ایمان والے کو قتل کر دیا، فرمایا نے نفسا فکانما قتل الناس جمیعا، یوں سمجھو کہ اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر دیا ہے۔ نقصان اتنا بڑا ہے۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی، اس کے ساتھ تعاون کیا اس کی زندگی پر، تو یوں سمجھے کہ فکانما احیا الناس جمیعا، سارے انسانوں کو زندہ کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قصاص لینا، خون کا بدلہ لینا، یہ کسی ایک بندے سے یا ایک خاندان سے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اب وہ خون کا بدلہ لیتا پھر قاتل، اور اس کا خاندان بسا اوقات بڑی قوت والا بھی ہو سکتا ہے، طاقت والا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ کمزور آدمی کیسے جو ہے نا اس سے بدلہ لے؟ اگر پتہ لگ بھی جائے کہ فلاں نے قتل کیا ہے تو کیسے اس سے بدلہ لے گا یہ؟ اگر اس کا خاندان ہے تو ان کا بھی تو خاندان ہے نا، وہ رکاوٹ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یا تحقیق کرنی ہے، پتہ نہیں لگ رہا کہ قاتل کون ہے، اس کے لیے تحقیقات ایک بندہ تو نہیں کر سکتا، یہ ایک فرد تو نہیں کر سکتا۔ پھر گواہ مل جائیں کہ فلاں نے قتل کیا، ان گواہوں کی تصدیق و تائید یہ کیسے ہیں؟ یہ بھی فرد کا کام نہیں ہے۔ اور اگر ویسے بھی ہر ایک کو اختیار دے دیا جائے کہ تم خونی کا بدلہ خود ہی لے لیا کرو، تو بجائے فائدے کو الٹا نقصان ہوگا، قدورتیں بڑھیں گی اس سے۔ پہلے قاتل نے ان کا بندہ مارا، اب انہوں نے ان کا مارا، وہ اس تلاش میں ہے کہ ہم نے ان کا مارنا ہے، وہ اس تلاش میں ہے کہ ہم نے ان کا مارنا ہے، یہی چیز رہے گی اور کیا؟ فساد بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے قصاص کا اختیار عوام کو دیا ہی نہیں گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ صاحب اقتدار لوگوں کا کام ہے، وہ قصاص کو جو ہے نا حدود انہوں نے جاری کرنی ہے اور نافذ کرنی ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولوں کے اندر قصاص ہے۔ اور پھر اسلام کے نظر میں قتل کو ایک قسم کا نہیں ہے، ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اور کسی ایسی چیز کے ذریعے سے قتل کرنا جس سے انسان عام طور پر مر جاتا ہے، نہیں بچتا۔ گولی ماری گئی، چھری ماری گئی، کلہاڑی ماری گئی، بندہ مرتا ہے اس سے۔ ان چیزوں سے جو قتل کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے قتل عامد۔ قتل عامد جو ہے اس کی سزا وہ قصاص ہوتی ہے کہ بدلے میں مقابلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ قتل ہے شبہ عامد، قتل خطا، قتل سبب، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ وقت نہیں کہ میں ان تمام کی وضاحت کروں کیونکہ درس اسی میں مکمل ہو جائے گا۔ ان کے اندر دیتیں، کفارے اور یہ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ قصاص جو لازم ہوتا ہے وہ قتل عامد میں ہے، جس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ فی القتل، قصاص اللہ نے لازم کیا ہے مقتولوں کے اندر، قتلہ قتیل کی جمع، کہ جب قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے۔
قتل میں برابری نہیں، مقتولوں میں برابری ہونی چاہیے. ایک مارا ہے، ایک مارنا ہے. دو نے مارا ہے، اسی طریقے سے ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جس طرح اس نے قتل کیا ہے نعوذ باللہ اسی طریقے سے قتل کرنا ہے. یہ چیز نہیں ہے. اگر اس نے ناجائز طریقے سے قتل کیا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا، مثال کے طور پر کالا جادو کیا اس نے، تو اس نے اس کو اس طریقے سے مارا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو اسی طریقے سے مارا جائے. طریقہ اس کے لیے جائز ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فی القتل فرمایا، فی القتل نہیں فرمایا. اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ امیر ہے کہ غریب ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، صاحب اقتدار ہے یا نہیں ہے. فرمایا فی القتل، مقتول ہونا چاہیے بس. اس لیے اس کی وضاحت کی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، مرد مرد میں، عورت عورت میں، غلام غلام میں، آزاد آزاد میں کوئی فرق نہیں ہے. سب یہ ایک جیسے ہیں. لیکن اس آیت سے بظاہر یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آزاد بس آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا، عورت عورت کے بدلے میں قتل ہوگی. نہ، ایک دوسرے کو بھی اگر قتل کر دیں تب بھی ان کو قتل کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا ان النفس بالنفس، نفس بدلے نفس کے، آنکھ بدلے آنکھ کے، دانت بدلے دانت کے. وہاں کوئی یہ نہیں ہے مرد عورت ہے، یہ کیا ہے، سب برابر ہے اس درجے میں. یہ دراصل اس میں تردید کرنا ہے عرب کے جاہلی دور کی، کہ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی قتل کیا جاتا تو وہ کہتے کہ نہیں یہ تو ہمارا بڑا تھا، ہم نے تو جو بدلہ لینا ہے اس کے مقابلے میں ایک نہیں 2 10 یا فلاں اتنے بندے ہم ماریں گے، کیونکہ یہ تو بڑا آدمی تھا، اس لیے بدلہ بھی اس کا جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فی القتل، مقتولوں میں برابری ہو. آزاد تھا آزاد تھا، بس بات ختم ہو. اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، قصاص کا قانون پچھلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، بنی اسرائیل میں یہودیوں کے اندر تھا، لیکن یہودیوں کے اندر صرف قصاص ہی تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے. عیسائیوں کے ہاں معافی تھی کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو معاف ہی کرنا ہے، معاف ہی کرنا ہے. اور زمانہ اسلام سے قبل عرب کے اندر دونوں چیزیں تھیں، قصاص بھی تھا اور معافی بھی تھی. لیکن افراط تفریط وہ تھی جو میں نے ابھی ذکر کی پہلے، کہ ایک کے بدلے میں کئی کئی مارنے ہیں اور قتل کرنے ہیں. دیت کی بات آنی ہے تو بڑا آدمی مرا ہے، ہم 4 آدمی کی دیت لیں گے، جی اتنے بندوں کی دیت لیں گے. مذہب اسلام نے آ کر دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے. فرمایا کہ بدلہ لینا چاہو لے سکتے ہو، لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کرنا چاہو تو اس کا بھی تمہیں پورا پورا اختیار ہے. بلکہ سورہ المائدہ کی اسی آیت کے آخر میں فرمایا فمن تصدق بہ، جس شخص نے معاف کر دیا، فہو کفارۃ لہ، ہم بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہ اس کا کفارہ بن جائے گا. جانے والا تو چلا گیا، اس نے تو نہیں رہنا تھا. اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، صرف اس نے جو غلط اقدام کیا ہے اس کو بدلہ دینا ہے. لیکن اگر تم دیکھو کہ واقعتاً اب نادم ہو گیا ہے، شرمندگی ہو گئی ہے، تو فرمایا معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دیں. اور اگر دیکھو کہ نہ یہ تو اور جری ہوگا، تو پھر بدلہ لینا چاہیے، پھر بدلہ لینا ہے. تو اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی معاملہ 2 شخصوں کے درمیان، 2 قوموں کے درمیان ہو،
تو اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ ہدایات دیتے ہیں، دونوں کو الگ الگ ہدایات دیتے ہیں تاکہ وہ معاملہ درست طریقے سے آگے بڑھے۔ یہ نہ ہو کسی ایک جانب سے گڑبڑ ہو تو دوسرا بھی انکار کر جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس شخص کو اس کے بھائی کی جانب سے کچھ معافی دے دی جائے، تو بھائی کون ہوا؟ وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا، اس کے ورثاء اس کو معافی دیں گے نا، وارث معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ اخی ذکر کر کے قاتل کو غیرت دلائی ہے کہ تجھے تو شرم نہیں آئی قتل کرتے ہوئے، جو بھی تھا من اخیہ، آخر تو تیرا بھائی تھا نا۔ کوئی بھائی کو بھی قتل کرتا ہے بھلا؟ اپنے بھائی کو جو اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتے رکھے ہیں، وہ تمہارا بھائی تمہیں عزیز ہوتا ہے۔ تو جو اللہ نے ایمانی بھائی بنائے وہاں بھائی چارے کی سمجھ میں نہیں آئی تمہیں؟ وہ بھی تو تمہارا بھائی تھا نا، من اخیہ۔ اور اس میں ساتھ ان کو ترغیب بھی دے دی مقتول کے جو ورثاء ہیں کہ جو بھی ہو گیا آخر تو تم آپس میں بھائی ہو نا۔ اخوت کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، آخر تو آپس میں تم بھائی ہو نا۔ تو اگر معاف کر دو گے تو اپنے بھائی کو معاف کرو گے، اور کس کو معاف کرو گے؟ شیء، کچھ بھی معاف کر دیا جائے۔ اور قصاص کے متعلق یہ یاد رکھا جائے کہ اگر کسی ایک وارث نے، مقتول جو ہے اس کے 2 وارث ہیں، 4 وارث ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں نا، کسی ایک نے بھی معاف کر دیا قصاص نہیں لیا جا سکتا اس سے، اب دیت لازم ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 اس کے وارث ہیں، دونوں بدلہ لینا، ایک معاف کر دیں تو اب کہیں آدھا قتل کریں اور آدھا چھوڑیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 10 آدمی اس کے وارث ہیں، کسی ایک نے معاف کر دیا، قصاص 9 بھی نہیں لے سکیں گے، باقی دیت دی جائے گی۔ اس لیے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کچھ بھی اس کو شیء، کچھ معافی مل جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ فاتباع بالمعروف، تو فرمایا کہ اتباع کرنا ہے معروف طریقے سے۔ کیا مطلب؟ اب مقتول کے ورثاء نے جو دیت لینی ہے وہ فوراً پیچھے پڑ جائیں۔ ایک تو اسلام نے دیت مقرر کی نا، 100 اونٹ اسے دینے ہوں گے، اس کی قیمت دینا ہوگی، یا آپس میں کسی چیز پر وہ صلح کر لیتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ جب یہ صلح ہوئی تو وہ ساری قیمت اور پیسے اس کے پاس اس وقت موجود تو نہیں ہے نا، وہ اس کا بندوبست کرے گا۔ تو یہ کہے ابھی دیت دو، نہیں تو نہیں چھوڑتے، صبح پہنچ جائے، شام پہنچ جائے، دوپہر پہنچ جائے، ہر وقت اس کے دروازے پر پہنچ جائے، اور دیت دیتا کہ نہیں تو دیتا، تجھے ہم پوچھیں۔ فرمایا یہ بھی غلط بات ہے۔ اتباع، اس کا پیچھا کرنا ہے، پیچھے لگنا ہے، لیکن بالمعروفی، دستور کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق اسے مہلت دو۔ اگر وہ محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اکٹھے کر رہا ہے تو کرنے دو۔ یہ نہ ہو کہ تم اتنا تنگ کرنا شروع کر دو کہ وہ منکر ہی ہو جائے، میں نہیں دے سکتا، وہ ویسے ہی بھاگ جائے، ایک مصیبت کے بعد دوسری ہو جائے۔ تم تو معاف کر بیٹھے ہو، جو معاف ہو گیا وہ تو معاف ہو گئے ہیں، اب اس میں دوبارہ آپ اور تو نہیں کر سکتے کہ ہم قصاص لیں گے۔ تو اتباع بالمعروف، دستور کے مطابق چلو، اچھے طریقے سے پیروی کرو اس کی۔ یہی حکم قرض والے کا ہے، کسی کو قرض دے دیا ہے تو اب یہ نہیں کہ ہر وقت اس کے در پہ ہی ہو کر رہو، فرمایا نہیں، اچھے طریقے سے اس کی پیروی کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور دوسرا قاتل، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تمہیں چاہیے کہ تم اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دے دی، دیت ادا کرنے کے تم قابل ہو گئے، اب خواہ مخواہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، اگلے مہینے میں دوں گا، صبح دوں گا، شام دوں گا۔ فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی کی ٹال مٹول یہ بھی ظلم ہے۔ جب اللہ نے غنی کر دیا ہے، دولت دے دی ہے، تو ان کو دے دو۔ بندہ بھی ان کا مارا گیا، اب ان کا جو حق بنتا ہے کہ چلو خود مر گیا، اس کے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو قتل کریں گے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں، تو دیت لینا انہوں نے گوارا کی، چلو بچے پل جائیں گے، ان کا کچھ ہو جائے گا، تو تم بھی تنگ کر کے ظلم کر رہے ہیں۔
یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، فرمایا کہ ان کو بھی چاہیے کہ اچھے طریقے سے ادائیگی کرنے والے بنیں۔ اگر مثال کے طور پر 1 مہینے کی مہلت ملی ہے، اسے چاہیے کہ یہ 15 دن میں ادا کرنے والا بنے، 10 دن میں ادا کرنے والا بنے، وقت سے پہلے دینے والا بنے، زیادہ دینے والا بنے، خیر خواہی کرنے والا بنے، احسان ہونا چاہیے اس کے اندر۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے آسانی ہے۔ یہ جو ہم نے قصاص کی اجازت بھی دی اور معافی کی اجازت بھی دی، اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ اگر قصاص ہی لازم کیا جاتا پھر بھی بسا اوقات مشقت ہو جاتی ہے، صرف معافی رکھ دی جائے پھر بھی مشقت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مہربانی کی اور تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ موقع پر تم دیکھ لیا کرو کہ دیت لینا میں فائدہ ہے یا قصاص میں فائدہ ہے۔ اللہ نے آسانی فرما دی ہے۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، فرمایا کہ جو اس کے بعد زیادتی کرے گا، طے ہو گیا اتنے پیسے دینے، اب زیادتی کرنے لگ جائیں، مقتول کے ورثاء یہ کہیں کہ چلو ابھی تو اس سے بٹورتے ہیں پیسے، ابھی پیسے لے لیں گے نا، پھر موقع آئے گا تو کہیں ہم چپکے سے بھی قتل کر دیں گے تاکہ ہم نے بھی پورا بدلہ لینا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، فرمایا یہ زیادتی تمہاری طرف سے ہو۔ یا اسی طریقے سے قاتل کہے وقتی طور پر چلو قصاص تو یہ معاف کریں نا، دیت پر تو آئے نا، دیت پر آئیں تو میں ان کو ذلیل کروں گا، خوب 1 مرتبہ مجھے معاف تو کر دینا۔ اب زیادتی اس کی طرف سے، فرمایا دونوں فریقوں میں سے من اعتدیٰ، جس نے بھی حد سے تجاوز کیا، ظلم کیا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہو۔ فرمایا اللہ کی پکڑ سے تو پھر نہیں بچے گا نا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا اور ترغیب دی، فرمایا کہ اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر اس نظام قصاص کو تم نافذ کرو گے باقی انسانیت کو زندگی مل جائے گی، نہیں تو گاجر مولی کی طرح تم ایسے ہی کٹتے رہو گے، ایسے ہی کٹتے رہو گے۔